السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اعجاز راجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی حکومت کو تقریباً 3 سال پورے ہونے کو ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو ممالک دوسروں سے قرضہ لیتے ہیں اس لیے ان کو دوسرے ممالک کی جو ہے وہ غلامی کرنی پڑتی ہے، اور بہت سی ایسی باتیں بھی ماننا پڑتی ہیں جو ملکی مفاد میں نہیں ہوتی۔ اگر ہم پچھلی حکومتوں کی بات کریں تو شاید انہوں نے اپنے 5 سالہ دور اقتدار میں اتنے قرضے نہیں لیے جتنے موجودہ حکومت نے 3 سال میں آئی ایم ایف اور دوسرے ممالک سے لے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم پٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم غریب آدمی کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ تو انہی تمام تر باتوں کا جواب جاننے کے لیے آج میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں میڈم زہرا سجاد صاحبہ، جو کہ کوارڈینیٹر ہیں اسد عمر صاحب کی، اور ان کے ساتھ ہیں جناب میاں مقبول صاحب، چیئرمین ہیں وی آئی پی بلڈر کے۔ تو میں بات زہرا صاحبہ سے شروع کروں گا۔ السلام علیکم میڈم۔ جی وعلیکم السلام۔ میڈم، اگر پی ٹی آئی کی حکومت سے عوام کو سب سے زیادہ جو شکایت ہے وہ یہی ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے غریب آدمی کا سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو خان صاحب کہا کرتے تھے کہ دوسرے ممالک سے ہم قرضے نہیں لیں گے، اور یہ جو آج ہم قرضے ادا کر رہے ہیں یہ پچھلی حکومتوں کا کیا دھرا ہے، تو آپ نے تو ان سے زیادہ ابھی 3 سال میں قرضے لے لیے، تو آپ کیا کہتی ہیں اس پہ؟ جی آپ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا اور اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ جی دیکھیں، آئی ایم ایف کے پاس ہم کب جاتے ہیں؟ غریب ممالک تب جاتے ہیں جب ان کو اپنی فائنینس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے پہلے 6 ماہ میں قرض نہیں لیا کسی بھی ملک سے، ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے، انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ایسے ہی مطلب اپنے جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کو اپنی بروئے کر لا کر بہتر کیا اس کو چلایا جا سکے۔ لیکن ہمیں ان کے پاس جانا پڑا کیونکہ پچھلی حکومتوں نے اتنے سارے قرض لیے تھے کہ ان قرض کو جو ہم نے قرض لیے تھے ان کو واپس کرنے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف سے جو ہے قرض لینا پڑا، اور وہی ادا کر کے اور اس معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش میں ہے۔ تو جو مہنگائی کا ہے، مہنگائی دیکھیں جو سارا بزنس ہے اب تک کا اس پہ چند خاندانوں کا قبضہ ہے۔ جی جی۔ اور جب اس مافیا پہ سارا مافیا بیٹھا ہے، جب اس مافیا پہ آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو ان کا ری ایکشن تو آتا ہے، وہ آگے سے چیختے چلاتے بھی ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری حکومت، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس پہ قابو پا لے گی، اور مہنگائی کا جو یہ بے قابو ہوا ہوا جن ہے اس کو انشاءاللہ قابو کر لے گی۔ میاں صاحب، آپ کا تعلق چونکہ بزنس سے بھی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ جو پیٹرول کی، گیس کی اور بجلی کی قیمتوں میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے، یہ ہماری ملکی معیشت پہ کس قدر اثر انداز ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارا تجارتی طبقہ ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ جی اعجاز بھی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں بلایا، آپ کے چینل کا بھی شکریہ۔ یہ بات تو بہت عیاں ہے کہ جہاں پٹرول جب قیمت بڑھتی ہے تو اس کے نہ صرف ہم ٹریڈرز افیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ انڈسٹری ہماری جو ہے اس کے اوپر بہت گہرے اثرات ڈالتی ہے، اور معیشت جو ہے اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ کافی بگڑ جاتے ہیں، اور اس میں مہنگائی جو ہے اس کا سمجھیں کہ ہم کہتے ہیں، ابھی میں نے بات کی ہے کہ طوفان کی طرح آگے بڑھتی ہے، اس کے بہت گہرے اثرات آتے ہیں جو کہ ہمارے ملک میں آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہوگا۔ اب اس کی یقیناً جو پرابلم ہے وہ ظاہر ہے ملکی لیول پہ یہی ہے کہ پٹرول ہمارا پرسنل نہیں ہے، باہر سے ہمیں منگوانا پڑتا ہے، ان کی قیمتوں کو مد نظر رکھ کے گورنمنٹ اس کو اسیس کرتی ہے، اب وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے اور کنٹرول کیا جائے، اور تاکہ ملک میں مہنگائی جو ہے وہ بھی کنٹرول ہو سکے۔ میڈم، اگر ہم ترقیاتی حوالے سے بات کرتی ہیں، جس حلقے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کوارڈینیٹر ہیں اسد عمر صاحب کی، اگر ہم اس حلقے کی بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ خان صاحب کا ایک یہ بھی ویژن تھا کہ ہم اقتدار کو نچلی سطح پہ منتقل کریں گے، لیکن ہمیں بلدیاتی الیکشن دور دور کا ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور اس کے علاوہ جو اداروں پہ گرفت ہے وہ آپ کی اس قدر مضبوط نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ تو اگر ہم ترقیاتی حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان 3 سالوں میں آپ نے کیا کیا وہاں پہ؟ دیکھیں، میرا تعلق اسد عمر صاحب کے حلقے سے ہے، اور میں ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں، جیسے کہ آپ نے بتایا، ان کی کوارڈینیٹر ہوں،
تو ہمارے حلقے میں NA54 میں بہت سارے ترقیاتی کام جو ہیں وہ جن کی کمٹمنٹ تھی اسد صاحب کی وہ سارے ہو رہے ہیں. سیوریج کا, گلیوں کا کام اور پانی کی, جو اسپیشلی ہمارا پانی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے اسلام آباد میں, جی جی, وہ پانی کی بھی بہت ساری اسکیمیں انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں. اگر میں اپنے ایریے کا صرف ذکر کروں تو ہمارے ایریے کا پچھلے کچھ 6 سال سے یہ حال تھا کہ ہم رائڈ بک کرتے تھے ٹیکسی کی تو وہ ہماری کینسل کر دیتے تھے, مطلب سڑکوں کا وہ حال تھا. تو 1 سال کے اندر اسد صاحب کی کوششوں سے وہ سارے ہمارے کام ہوئے ہیں. اسٹریٹ لائٹس کا, روڈ کارپیٹنگ کا اور پانی کی جو اسکیمیں ہیں وہ تمام شروع ہوئی ہیں. اور میں اس سلسلے میں بہت سیٹسفائی ہوں کہ جو انہوں نے پرومس کیا تھا, جو الیکشن کی مہم کے دوران ان کے وعدے تھے, وہ تقریباً انہوں نے پورے کیے. میڈم کہا یہ بھی جاتا ہے اسد عمر کیونکہ ذاتی طور پر اس حلقے سے تعلق نہیں رکھتے تو اس وجہ سے ان کی وہاں پہ وہ توجہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. نہیں, یہ بہت غلط بات ہے. اگر دیکھا جائے تو ہم سب بھی اسلام آباد سے تعلق نہیں رکھتے. جیسے کہ ہم سب کہیں باہر سے آ کے اسلام آباد میں رہے ہیں. اسد صاحب پچھلے 15 سال سے اسلام آباد میں رہ رہے ہیں اور وہ حلقے پہ ان کی, مطلب ہم عام جیسے ورکر سے وہ ایک SMS, ایک کال اوے ہیں. مطلب اتنا تعلق ان کا گہرا ہے اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ. میاں صاحب, اس وقت اگر ہم موجودہ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اس کی جو توجہ ہے وہ کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ کے بزنس کی طرف ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا یہ ہماری ملک کی جو اکانومی ہے اس کو بہتر کر سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے جیسا آپ کا. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی ممالک ہیں جو توجہ دیتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری پہ, اس میں 2 بہت بڑے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. ایک سرمایہ کاری جو ہے بہت تیزی سے پھلتی پھولتی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ اس میں روزگار کے مواقع بہت ملتے ہیں. جی جی, ہمارے یہاں جو حالات ہیں, یہ کنسٹرکشن انڈسٹری پہ توجہ دی پرائم منسٹر نے, میں سمجھتا ہوں بہت اچھا اقدام ہے. اس سے نہ صرف ہمارے ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کے بلڈرز وغیرہ اس میں فائدہ اٹھائیں گے, بلکہ اس سے جڑی ہوئی 72 انڈسٹریز ہیں وہ الحمدللہ موو کرنا شروع کر دی ہیں. ان کی پروڈکشن تیز ہو چکی ہے. اور جیسے عمران صاحب کہتے رہتے ہیں کہ اب سیمنٹ جو ہے وہ اس کی اتنی پروڈکشن کی ضرورت ہے, اور باقی سریا جو ہے باقی اس کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں اس کی بہت زیادہ گروتھ ہو رہی ہے. اس سے یقیناً معیشت جو ہے مضبوط بھی ہو رہی ہے اور روزگار جو ہے اس کے مواقع بہت وسیع تر ہوتے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات پرائم منسٹر کی ویژن کی یہ ہے کہ اس انڈسٹری کو پہلے جو ٹائم لائن دی تھی اس کو بھی بڑھا دی ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس انڈسٹری سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائے گا. نہ صرف گورنمنٹ اپنے ریونیو سے, بلکہ ان کی توجہ ہے کہ عام انسان تک جو فائدہ جائے, یہ مہنگائی کنٹرول کر سکیں. میں سمجھوں اس انڈسٹری انشاءاللہ تعالیٰ یہ فوائد ملیں گے. میاں صاحب, جو خان صاحب وہ خاص طور پہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی جو بنانا چاہ رہے ہیں, 5 لاکھ گھر بنانا چاہ رہے تھے, ابھی تک وہ منصوبہ کہاں تک پہنچا؟ 3 سال تو ہونے کو پورے ہو رہے ہیں تقریباً, پیچھے بڑا تھوڑا سا وقت رہ گیا موجودہ حکومت کے پاس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جو ان کا ویژن تھا, جو منصوبہ تھا, وہ ان پچھلے جو باقی 2 سال بچے ہیں ان میں پورا ہو پائے گا؟ اس کے اندر ہمارے ایک سیٹ اپ کے اندر بہت سی پرابلمس ہیں. جیسے ہم ہی اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی اگر بلڈنگ کو جو ہم وہاں DR میں رجسٹر کرائیں, جس پورٹل میں ڈالیں جو اس پیکج کے تھرو اناؤنس کی گئی ہیں, اور اس کے اندر اس کی ڈاکومنٹیشن میں, اس کی NOCs میں, اس کی جتنی یوٹیلیٹیز ہیں اس کو حاصل کرنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے. وجہ یہی ہے کہ جو عام ادارے ہیں وہ فاسٹ اسپیڈ میں نہیں ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ کام جو ہے بھی اتنا تیزی سے نہیں ہو رہے. میں سمجھتا ہوں اگر پرائم منسٹر مزید اس کو 1 ونڈو آپریشن میں ڈال دیں کہ جو بھی میں پہلے بھی کہتا ہوں پروگرام میں کہ FBR میں جو اس پیکج کے تھرو کنسٹرکشن پیکج کے تھرو رجسٹرڈ ہو, اس رجسٹریشن نمبر کو جہاں جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں پہ ایک فاسٹ ٹریک جو ہے 1 ونڈو کا بنایا جائے کہ ہمیں جن جن NOC کی ضرورت ہے, ان کنیکشن کی ضرورت ہے, جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے تو وہ پوری کی جائیں. اس کا 2 ویک کا ٹائم ہو, 1 منتھ کا ہو, 2 منتھ کا ہو, جیسے جیسے اس کے معاملات ہیں. تو بہت زیادہ 3 مہینے تک کے جو معاملات ہوں سارے اس کے NOCs کے, وہ میکسیمم ہونے چاہیے. پھر ہی ہم اس ٹائم لائن پہ پورا اتریں گے. یقیناً جب یہ اعتماد بنے گا تو اس سے 2 فائدے ہیں. ایک بلڈر جو ہے اپنے کام کو سٹارٹ کرے گا پریکٹیکل,
اور دوسرا ہے کہ روزگار کے مواقع پریکٹیکل ملیں گے، اور تیسرا کہ بہت بڑی بات ہے کہ جینوئن انویسٹر جو ہے وہ پریکٹیکل کام کو دیکھتے ہوئے وہ بڑے اعتماد کے ساتھ اس میں انویسٹمنٹ کرے گا. اسی سے ہماری معیشت جو ہے وہ پھلے پھولے گی. یہی ہمارے پرائم منسٹر کا ویژن بھی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو ان کا ہے کہ ہم روزگار کو بڑھائیں گے اور ہم جو ہے اتنے 50 لاکھ گھر بنائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اس سے یقیناً پورا ہو سکتا ہے. بعد میں تھوڑی لمبی کر دی، لیکن یہاں ایڈ بیک کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا پورا کر پائیں گے، میں اگر یہ ہماری ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپر کے مزید فعال کیا جائے، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کی جائے اور جتنے پرائیویٹ بلڈرز ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ طریقہ کار بنایا جائے اور میکسیمم پروجیکٹ جو اس پورٹل میں لائے جائیں اور پھر امپلیمنٹ ہو تو یقیناً یہ خواب پورا ہو سکتا ہے. میڈم، سینٹ کے الیکشن بڑے قریب آ رہے ہیں اور خاص طور پہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اسی بات کے پیچھے لگی ہوئی ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے حکومت کو کسی طرح چلتا کرے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس وقت جو یہ 11 جماعتوں کا اتحاد ہے یہ آپ کے لیے کتنی مشکلات پیدا کر سکتا ہے بیفور سینٹ الیکشن؟ آپ میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے زیادہ بہتر آپ ان کے حالات جانتے ہوں گے. ہارے ہوئے لوگوں کا ایک لشکر ہے جو کہ یہاں وہاں بس سڑکوں پہ خوار ہو رہا ہے. ان کا کوئی ویژن نہیں ہے، ان نظریاتی اور ان کا فطری اتحاد ہی نہیں بنتا. فطری طور پہ آپ الیکشن کمیشن کے باہر ان کا حال دیکھ لیں. 11 جماعتیں تھی، 11 جماعتیں مل کے 11,000 لوگ اکٹھے نہیں کر سکی. لاہور کا جلسہ آپ ان کا دیکھ لیں کہ لاہور کے جلسے میں ان کا وہ جو کہتے تھے کہ نون لیگ کا گڑھ ہے، وہاں پہ ان کا کس قسم کا جلسہ ہوا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے وقت میں یا ابھی ہمیں کوئی اس کا کوئی خطرہ ہے ہماری گورنمنٹ کو، اور ہم ان کو بہت ایزی لے رہے ہیں. ہم کسی قسم کی ہمیں ان سے پریشانی نہیں ہے. تو باقی دیکھ لیں کہ جو نون لیگز پہ جو مقدمات بنے وہ پیپلز پارٹی نے بنائے، جو پیپلز پارٹی پہ بنے وہ نون لیگ نے بنائے. اس وقت ان کا جو ورکر ہے وہ بھی پریشان ہے کہ میں نے کس پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، میں خود کس پارٹی کا ورکر ہوں. ان کے ورکرز بھی پریشان ہیں. ان کے لیڈرز کو تو پتہ نہیں سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی، البتہ ان کے ورکرز کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس پارٹی کو ڈیفینڈ کریں. میاں صاحب، آپ نے یہ بات کی تھی کہ ہمارا جو پروسیجر ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، مشکل ہے، اور موجودہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو مزید فعال بنائے، آسان بنائے. اس کے علاوہ اگر ہم اسلام آباد کی بات کرتے ہیں، سی ڈی اے کی بات کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ سی ڈی اے جو ادارہ ہے کیا پی ٹی آئی کی حکومت میں اس میں کوئی چینجنگ یا کچھ بہتری آئی؟ دیکھیں، یہ کنسٹرکشن پیکج جو دیا ہے یہ پورے ملک کے لیے ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں سی ڈی اے ہو، کے ڈی اے ہو، ایل ڈی اے ہو، جو بھی ادارہ ہمارا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا ہاؤسنگ پروجیکٹس جو بھی ادارے جڑے ہوئے ہیں وہ اس کے لیے سب کو فعال ہونا چاہیے. یہاں تک سی ڈی اے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو یہاں رہتے ہیں اور یہاں کے کاموں کو سمجھتے ہیں. ہم اپنے کاموں کو کوشش کرتے ہیں کہ ویل اینڈ ٹائم کرا لیں، لیکن بات وہی ہے کہ اداروں کے پرابلم میں یہاں کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت گمبھیر ہے. جو کام جس وقت میں ہونا چاہیے اگر 1 ماہ میں ہونا ہے تو 1 سال لگ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں اب مل جل کے دور کرنا چاہیے. جیسے میں ہم نے بات کی ہے کہ جو پارٹیز کی بات ہے، یہ ہمارا ایک ملک ہے. میں یہاں ایک مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اسی سے جڑے ہوئے ہیں. ایک شہری بھی ہوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بزنس مین ہوں. ہم اپنی فیلڈ میں ایز اے شہری بھی اور ایز اے بزنس مین بھی ہم ہارمی لاتے ہیں، کہیں پرابلمس ہوں اس کے سالو کرتے ہیں پریکٹیکل. میں ہمیشہ زندگی میں 40 سال رہے ہیں بزنس میں ہمیشہ اپنی برادری میں بھی، بزنس برادری میں بھی اور ایز اے شہری بھی میں کہتا ہوں کہ آپ پرابلمس کو حل کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوشش کریں کہ پریکٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے اس کو دیکھیں اور آگے اس کام کو کیا جائے. میری یہاں بھی گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارا بزنس میں پہلے بولے گا اگر آپ بھی ہارمنی لے آئیں. اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری پرائم منسٹر صاحب کی ہے، بڑے انرجیٹک ہیں، بڑے زبردست فیصلے کر رہے ہیں. اگر بات زیادہ کرنے کی بجائے، تیز کرنے کی بجائے، ترش کرنے کی بجائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دے دیا ہے، تو اگر ہارمنی لا کے کوئی اچھی تجاویز لے کے ملک کی معیشت کو بہتر انداز میں لے جائیں تو ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ہر عوام کے لیے، ہم سب کے لیے بڑا بہتر ہوگا. اللہ جب موقع دیتا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھانا. جیسے ایز اے بزنس مین ہمیں جہاں بھی دوسروں کو فائدہ دے کے ہم لیتے ہیں، اپنی زبان پوری کرتے ہیں تو اللہ عزت بھی دیتا ہے.
کامیابی دیتا ہے. ہم گھرانے سے لے کے اپنے شہر تک, اپنے ملک تک اس میں عزت اور کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. تو ہم سب کو اس ملک کو بنانا ہے. ایک گھر ہے ہمارا, ہم سب اس خاندان کا حصہ ہیں. تو میں چاہتا ہوں یہ آج میری آواز, یہ سب سے بڑا ذمہ دار اس کا گھر کا بڑا ہوتا ہے. آج اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو بنایا ہوا ہے. میرے یہ آج تجویز ہے کہ ہار نہیں لائی جائے اور اس کے اندر کوشش کی جائے کہ پریکٹیکل باتیں ہیں, کام کی باتیں ہیں, ان کو بہت تیزی سے عمل کیا جائے, اور جہاں پہ ٹکراؤ ہے اس کوشش کی جائے سے ریزالو کیا جائے, تاکہ ہمارا ملک دن رات ترقی کرتے ہوئے خوشحال اور ترقی یافتہ ممالک میں چلے. میڈم جیسا یہاں میں آپ کو جی ایک بات کا جواب دینا چاہوں گی. آپ نے جیسے کہ کہا کہ مطلب اپوزیشن سے یا جو پہلے لوگ حکومتوں میں رہے ہیں ان سے مشورہ کیا جائے معیشت کو صحیح کرے. کیا پاکستان کو جن لوگوں نے اس حال تک پہنچایا ہے, پاکستان کو قرضوں میں ڈبوئے, پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لے, کیا ان کے پاس اگر اچھے آئیڈیاز ہوتے, اچھے تجربات ہوتے, تو وہ پاکستان کو اس حال پہ کیوں لے کے آتے؟ تو ان لوگوں سے ہمیں مشورہ کر کے کچھ نہیں ملے گا. لیکن میڈم دیکھیں, اگر وہ پرائم منسٹر ہیں تو ان کو اپنا ظاہر دل بھی بڑا رکھنا چاہیے. اگر آپ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو اپوزیشن ساری کوئی آپ کرپٹ نہیں کہہ سکتے, اس میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں, بہت سا ویژن رکھنے والے لوگ بھی ہیں. لیکن اگر آپ اپنی انا پہ اڑے رہیں گے اور ملک میں یہی کھینچا تانی چلتی رہے گی تو نقصان تو عوام کا ہے. دیکھیں, اس میں انا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, انا میں کوئی کھینچا تانی نہیں ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ اس ٹیبل پہ ایک ہی صورت میں آئے گی ڈائیلاگز کے لیے جب انہیں این آر او دیا جائے گا. این آر او کے بغیر وہ کسی قومی مسئلے پہ ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہماری لیڈرشپ جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, ان کا ایک ہی نقطہ ہے کہ وہ کسی صورت این آر او دے کے پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے ہمارا یہ انا کا مسئلہ نہیں, بس بیچ میں یہ ہے کہ اگر ہم آج انہیں این آر او دے دیں تو کل وہ ہمارے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے. لیکن جہاں تک ملکی مفادات کی بات ہے, جو ملک کے لیے بہتر ہے, اس میں تو آپ ان لوگوں کو لے سکتے ہیں, ان بورڈ لے سکتے ہیں نا. جی میاں صاحب, آپ سوال تو نہیں کرنا چاہتا, تو بات میں صرف یہ کی ہے کہ ملک بھی ہمارا ایک گھر ہے اور ہم اس کو زیادہ اس بحث میں نہیں جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اچھی بات ہے کسی کی بھی چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہے لیا جائے, اور جو اچھی بات نہیں ہے نہ صرف ڈائلاگ کے یعنی باتوں کے ذریعے, سرخ باتوں کے ذریعے ادارے کام کریں. ادارے کسی کو ڈکلیئر کر دیں, کوئی بات نہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, اس نے کر دیا. ہم اپنی بات اپنی زبان سے کوشش کریں, دونوں ہر طرف سے, ہر پارٹی سے میری ریکویسٹ ہے. ہم اپنے گھر میں ہیں سارے, ہم اپنا ملک ہے ہمارا, انہیں سنبھالنا ہے. اس کے اندر باتوں میں خود نہ جائیں, اداروں پہ چھوڑ دیں. ادارے جو فیصلے کرتے جائیں, آگے بڑھتے جائیں, اور گورنمنٹ جو ہے اللہ پاک نے سپرسیڈ کیا ہوتا ہے, اسے حکمران بنایا ہوتا ہے. تو میری یہ گھر میں اندر جو بڑا ہوتا ہے وہ دانشمند یہی کرتا ہے کہ اس کو لے کے سب کچھ چلتا ہے. میں اس لیے کروں, میں ایک شہری ہونے کے ناطے, کیونکہ میرا کسی پارٹی سے تعلق تو نہیں ہے, لیکن ایک شہری ہونے کا یہ درد ہے کہ گھر کے اندر اونچی آوازیں آ رہی ہوں اور اس کے اندر کتنا مرضی رزق ہو, میں نے برکت نہیں دیکھی. اور اگر اتفاق ہو تو میں نے کامیابیاں اپنی زندگی میں بہت دیکھی ہیں, بڑی بڑی کام. تو میں اس آپ کے اس پلیٹ فارم سے, جو بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اور میری آواز جہاں تک بھی جائے, تو میں کہتا ہوں ایز اے حکمران, ایز اے بڑا ہونے کے ناطے گھر میں ہارمنی پیدا کرنا بہت اچھی بات ہوگی. اس میں ہمارے بزنس مین بھی پہلے کھلیں گے, ہماری انڈسٹری بھی چلے گی, ہماری درآمدات برآمدات بھی بڑھیں گی, ہماری زندگی کی ضروریات سہولیات بھی بڑھیں گی. ہم آپس میں کوآرڈینیٹ ہو جائیں. ہم ایز اے شہری, ایز اے پارٹی ہولڈر, ایز اے انسان اپنے لہجوں کو ایزی کر لیں, ہارمن کر لیں, اور ایزی کر کے اداروں پہ چھوڑ دیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں کہتا ہوں اگر یہ عمل ہم شروع کر دیں, ادارے اپنی اچھے فیصلے کریں اور حق کے اوپر چلتے جائیں, یقین کریں ہمارا ملک بہت جلدی امن پسند, یکجہت اور کامیاب ملک ہے. میڈم, جیسا کہ
میاں صاحب نے بات کی ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم سب سے پہلے جو پچھلی حکومتیں تھیں انہوں نے ہمارے اداروں کو تباہ کر دیا، تو ان کی بہت زیادہ توجہ اداروں کی طرف بھی ہے، لیکن ابھی تک ہمیں وہ رزلٹ اداروں سے نہیں مل رہے جو کہ ملنے چاہیے تھے، جو ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہم احتساب کی بات کرتے ہیں تو اس وقت صرف اپوزیشن کا احتساب ہو رہا ہے، چور چور کا نعرہ آپ بار بار یہی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم وہ کوئی ایسی نئی بات نہیں کر رہے کہ ہم اپنے ملک کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ تو پرانی حکومتیں بھی ایسا ہی رونا روتی تھی کہ یار جو پچھلی حکومت ہے اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ہم بڑے صحیح ہیں۔ موجودہ حکومت بھی ایسا ہی سارا کچھ کہہ رہی ہے۔ جو پہلے آنے والی حکومتیں وہ رونا روتی تھی کہ پچھلی حکومتوں کا، یہاں میڈیا میں بیٹھ کے ہی لوگ کہا کرتے تھے کہ جو یہ موجودہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جس طرح قرضے لے رہی ہے اور جس طرح کے کام کر رہی ہے، یہ آنے والی کسی بھی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھاتے جا رہی ہے۔ لیکن قرضے تو ابھی آپ بھی لے رہے ہیں، کل جو نئی حکومت آئے گی تو اس کو بھی یہی پرابلم سہنا پڑے گی۔ جو ان کا لیا ہوا قرض ہے وہ چکانا ہے، وہ آپ نے ہم نے ٹیکس پے کر کے اور مہنگی چیزیں خرید کر وہ قرض چکانا ہے۔ عمران خان صاحب نے، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے سرے محل نہیں لیا یہ قرضے لے کے، انہوں نے لندن میں فلیٹ نہیں بنائے یہ قرضے لے کے۔ انہوں نے جو اگر چھوٹا سا ایک میں آپ کو بتاؤں، آئی پی پی سے انہوں نے بجلی کا معاہدہ کیا جو 1600 میگا واٹ کی تھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو معاہدہ کیا وہ یہ تھا کہ وہ بجلی بنائیں یا نہیں بنائیں ان کو قیمت پوری دی جائے گی۔ وہ 600 میگا واٹ بجلی بنا کے 1600 میگا واٹ بجلی کی پوری قیمت لے رہے ہیں، اور اب تک ہم ان کو 5000 ارب پے کر چکے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کے اداروں میں تباہی، جس کو صحیح کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا وقت درکار نہیں ہے، لمبا وقت درکار ہے، اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں یہ سارے ادارے ٹھیک ہوں گے۔ میاں صاحب آپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان بورڈ نہیں لیا جاتا جو بھی ریلیٹڈ ادارے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ اس وقت آپ کو وہ اہمیت دے رہی ہے جو دینی چاہیے تھی؟ اور اس کے علاوہ اس وقت چونکہ پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ ریئل اسٹیٹ پہ بھی بہت زیادہ انحصار کرتی ہے، تو ہمارے ملک میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو بہت ایزی ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کا ہے، ہمیشہ انہوں نے 2.5 لاکھ کیے ہیں ہماری ساری ایسوسیشن سے بھی، اور اس کے جتنے ادارے ہیں بر وقت ہمیں رسپانس دیتے ہیں، ہم اپنی تجاویز لے کے جاتے ہیں، عمل درآمد تو ہو رہا ہے۔ بات تو وہاں آ گئی کہ اس ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو باقی اسپریڈ اوور ہوتی ہے اداروں میں بات، وہاں رکاوٹیں ہیں۔ اب ان رکاوٹوں کو دور کرنا یقیناً ٹائم تو لگتا ہے، لیکن اب اس کے لیے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے این او سی لینا ہے اپنے پروپوز پلان کا، پھر ہم نے اس کے ساتھ جو ریلیز کی طرف جانا ہے، پھر اس کے ساتھ بہت سارے اور جو بھی ہماری لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ٹائم فریم جو پراپرلی نہیں بنا ابھی تک، جو اداروں میں سرکولیٹ نہیں ہوا، کہ آپ نے اس پیکیج میں جو بھی پروجیکٹ رجسٹرڈ ہو گیا بی آر میں، اس کے ساتھ آپ نے اس ٹائم لائن کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اس کو مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ ویژن کی بات اس انڈسٹری کے لیے بہت بڑی ہے، یہ پہلے کسی دور میں نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جیسا 40 سال میں ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن میں ابھی چل رہا ہوں، لیکن پہلے ہم جو بھی ایمنسٹی اسکیم لاتے تھے، جو بھی کوئی پیکج لاتے تھے، وہ ریل اسٹیٹ میں تھارولی ہوتا تھا، یعنی کہ وہ ڈمپ ہو جاتا تھا زمین میں، پلاٹس کی شکل میں، کوئی سوسائٹی بنانے کی شکل میں، ڈیولپمنٹ کی شکل میں۔ یہ پروجیکٹ واحد پہلی دفعہ پاکستان میں آیا ہے جو آپ کی زمین سے اوپر کو کنسٹرکشن میں لائے گا۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے جتنی سرمایہ کاری کنسٹرکشن میں لگے گی، یہ واحد پروجیکٹ ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمین بوس نہیں ہو جائے گی انویسٹمنٹ، بلکہ زمین کے اوپر آئے گی۔ اسی سے معیشت پھلے پھولے گی، اور سب سے بڑی بات ہماری جو گھروں کی ضرورت ہے، کاروباری پرمسز کی ضرورت ہے، ہماری جو ترقی ہے اس کے اندر روزگار کے مواقع کی زیادہ، وہ اس کنسٹرکشن پیکج کے اندر ہے۔ یہ سب سے بڑی ویژن ہے اس دور میں اس پرائم منسٹر کی، جو کہ پہلے نہیں تھی۔ کیوں کہ وہ صرف ریل اسٹیٹ میں لگا دیتے تھے، اور اوپر کوئی نہ کنسٹرکشن ہوتی تھی، نہ گھر بنتے تھے، نہ کمرشل بنتے تھے، نہ ہمیں یہ روزگار کے مواقع ملتے تھے۔ اس پہ عمل درآمد تیزی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ویژن بہت اچھا ہے، پیکج بہت اچھا ہے۔ میڈم، اگر ہم اپنی خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو ہماری خارجہ پالیسی جا رہی ہے، کشمیر پہ جو ہمارا موقف ہے، اس کے علاوہ افغانستان میں جو ہم امن قائم کرنے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور جس طرح باقی ممالک سے ہمارے تعلقات جا رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کمنٹس کرتے ہیں؟
पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी और कामयाब जा रही है। कश्मीर पे जो खान साहब का, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब का मौक़िफ़ है वो पूरी दुनिया में सुना गया और उनके साथ स्टैंड लिया गया। जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा में खान साहब ने कश्मीर का मुकदमा बहुत अच्छी तरह लड़ा। इसके अलावा इसको आलमी सतह पे उजागर करने के लिए, कश्मीर और कश्मीरियों के साथ होने वाली ज़्यादतियों को आलमी सतह पे उजागर करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किए। और बाकी जो हमारे मुसलमान दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी हमारे मिसाली तल्लुकात हैं। ठीक हो गया। मियाँ साहब, अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान में अगर अमन होता है तो वो पाकिस्तान की इकॉनमी में बड़ा अहम रोल अदा करता है और ख़ास तौर पे कारोबार में। आप क्या इस बात को मानते हैं कि अफगानिस्तान में अगर अमन रहता है तो हमारे जो है वो मुल्की मफादात में होगा? ये तो बड़ी आसान बात है जी। अपने घराने के साथ जुड़े हुए घराने जो है अगर सारे अमन पसंद होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, आपस में उनके मामला ठीक होंगे तो वो कामयाब माशरा होता है, मोहल्ला होता है। इसी तरह मुबारक है। जहाँ पे हमारे यहाँ अमन हो, साथ में हमारे करीबी इतने तलकात हैं और सराउंडिंग में मालिक हैं, अब उनमें अमन होगा और फिर हम आपस में ट्रेड करेंगे। जब ट्रेड फास्ट ट्रैक पे जाएगी और फिर यकीनन वो कौमें तरक्की करती हैं और मुआशरत तरक्की करती है और यही महज़्ज़ब मुमालिक की निशानी है। और मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में अमन जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसकी सराउंडिंग में हम अपने काम को, अपने विजन को, अपने नजरिया पाकिस्तान को हम इम्प्लीमेंट करने में मजबूत तरीके से कामयाब हैं। सर, एक और सवाल आपसे, जो ग्वादर में हमारा सी पैक बन रहा है उसके मुकम्मल होने के बाद आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? ये सी पैक का जो मंसूबा है ये मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में अब आम फहम हो गया है कि ये इतना बड़ा मंसूबा है जो पाकिस्तान में इससे पहले कभी न था। ये ऐसा नेटवर्क है हमारे वो सड़कों से लेके, इंडस्ट्री से लेके और ट्रेड की जितनी फैसिलिटीज़ हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जाने के लिए, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए बहुत बड़ी शारा है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें हमें तेजी से कामयाबी हासिल करे, कामयाबी अता फरमाए और दुनिया की जो हमारे मुखालिफ ममालिक हैं उनकी नजर बद से और उनके बद किरदार से अल्लाह ताला महफूज रख कर हमें इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके इस पर अमल कराने की तौफीक दे, जिससे न सिर्फ हम, हमारी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह इसमें बहुत कामयाब होंगी, तरक्की पाएंगी, इसमें रोजगार के बहुत मौके हैं और मईशत बहुत बड़ी फल फूल जाएगी और हम तरक्की गुजार ममालिक से जाए, हम इंशाअल्लाह तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल होंगे। बिल्कुल। मैडम, आखिर में मुख्तसर सा मुझे बताएं कि कहा यह भी जाता है कि असेंबली में चूंकि आप लोगों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है, इस वजह से खान साहब को मजबूरन बहुत सी जगहों पे यू टर्न लेना पड़ता है। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो खान साहब यू टर्न ले रहे हैं इस पे अवाम पे क्या असरात है? नहीं, देखिए, हालात के साथ साथ आपको अपने फैसलों में रद्दो बदल करना पड़ता है और ये हम अपनी आम जिंदगी में भी करते हैं। तो इसका ताल्लुक असेंबली में हमारी तादाद कम होने से बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे जैसे हालात होते हैं उसी हिसाब से खान साहब अपने फैसलों में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए रद्दो बदल करते हैं। ठीक हो गया। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ साहब, आपका भी शुक्रिया। हम मजीद भी बात करते लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था। नाज़रीन, जैसा कि मियाँ साहब और मैडम की बात सुनी, मियाँ साहब का यही कहना है कि हम चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, वो किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली में बड़ा एक अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा जो सी पैक का हमारा मंसूबा है ये मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान बाकी ममालिक में एक कलीदी किरदार अदा करेगा और खास तौर पे मैडम का ये कहना है कि गो मौजूदा हुकूमत भी कर्जे ले रही है लेकिन हमें मजबूरी इस बात की है कि जो पिछली हुकूमतों ने कर्जे लिए हुए थे उनका सूद और वो किस्तें वापस करने में हमें बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं और शायद उसी की वजह है कि मुल्क में थोड़ी सी महंगाई भी हो रही है, लेकिन इस महंगाई पे ये लोग जल्द काबू पा लेंगे। इसी के साथ ही अपने मेजबान इजाज राजा को इजाजत दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।